السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادبوا اولادکم ثلاث خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن، او کما قال۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب، کوئی آواز خاموش نہ رہے، ذوق شوق کے ساتھ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آئی رات برات معراج والی، آئی رات برات معراج والی، گیا چیر فلکانو سید پار دسدا، کشش نور دی نور نو کھچ رہی سی، نہیں سی اپنا قصد اسوار دسدا۔ عیسیٰ موسیٰ تے یوسف ادریس تائیں کملی والڑا گیا دیدار دستا، پہنچ سدرا مقام جبریل تے، اگو ویکھ جبریل بھی ہار دسدا۔ کدھر گئے اج زور پروادیاں دے، تاں سواد سی پراں پر مار دسدا۔ کئی سونیاں شیریاں غرق ہویاں، جوگی یار ندیوں پار دسدا۔ حضرت کہا، یہ سدرۃ المنتہا پہ جب جبریل رکے نا تو سرکار نے مسکرا کر پیچھے دیکھا کہ میرے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے تو نہیں کہا تھا نا بتاؤ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو میں یہ آگ جو ہے اس کو بجھا بھی دیتا ہوں اور یہ کافروں پہ گرا کر جلا بھی دیتا ہوں۔ سرکار نے وہ سارے احسان اتارے۔ کریم آقا نے مڑ کر نہ پیچھے دیکھا، مسکرا کر فرمایا، حضرت کیا تو بھی عجب ساتھی، اگو رو جبریل پکار دستا۔ آقا اگے دریا تجلیاں دا، جلوے جلویاں تے لگا تار دسدا۔ بڑی پتے کی بابے نے بات کی ہے، ایتھو اگاں دی میرے کول ٹکٹ بھی نہیں، ایتھو اگاں دی میرے کول ٹکٹ بھی نہیں، سڑ بھج مراں سچ نتار دسدا۔ نالے اشارہ رستہ عام نہیں، لگا لن ترانی دا اشتہار دسدا۔ توبہ وہی بچارڑا کیویں جاندا، کون نفرانو پردے اتار دسدا۔ دائم غیر وچ ہمت بھی نہیں، نالے صورت یار باجوں نہیں یار دسدا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شجاعت بھی، اسی کے دست قدرت میں ہم سب کی جان ہے اور اسی کے حکم کے تابع یہ سارا نظام ہے۔ اس پروردگار عالم کی حمد و ثنا کے بعد درود لا معدود دنائے سبل ختم الرسل، مولا کل ہادی انس و جان، شفیع مجرماں تتمع دوراں، سرخیل حسن جمالاں، حامی بے کساں سیاہ لا مکاں، رازدار ما اوحا، نور ذات لم یزل، جلوہ صبح ازل، معصوم آمنہ زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، امت کے والی، دکھیوں کے سہارا، بے کسوں کے آسرا، احمد مجتبیٰ جناب حضرت پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نازنین میں ہدیہ درود و سلام عجز و انکساری کے ساتھ عرض کرنے کے بعد، صدر مجلس، جان محفل، یادگار اسلاف، پیکر اخلاص و محبت، قسیم فیضان دائم الحضوری، پیر طریقت، راہبر شریعت، حضور قبلہ پیر حسنات الرسول صاحب نقشبندی مجددی قادری، سجادہ نشین خانقاہ مقدسہ للہ شریف اور دیگر علماء کرام، ثناخانان مصطفیٰ اور جملہ شرکائے محفل میلاد مصطفیٰ بر موقع عرس مبارک۔ آپ نے اشتہار پڑھا جس پہ اوراس مقدسہ لکھا ہوا تھا، یعنی اس میں جن ہستیوں کو ارمغان عقیدت دے پھل جڑے پیش کرنے نے،
انہاں وچ تسی سارے بزرگ جان دے ہو، چلو نوجوان بچیاں تے نہیں پتا، وہ ہستی فنا فی الشیخ عارف حقانی صوفی با صفا قبلہ حاجی آمن سعید رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ مجاز خانقاہ مقدسہ علیہ اللہ شریف، اور میرے مشفق و مہربان میری استاذی مکرم میرے تایا جان حضرت علامہ مولانا غلام فرید نقش بندی، وہ بھی خادم تھے آستانہ علیہ اللہ شریف کے، اور اس کے ساتھ پھر آپ سب کی آنکھوں کے تارے، دلوں کی دھڑکن، اور اس اللہ کے گھر میں اللہ کے دین کے نور کو بکھیرنے والے میرے استاد بھی تھے، کئی رشتے تھے، لیکن باقی رشتے پیچھے رہ جاتے ہیں، استاد کا رشتہ سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ حضرت علامہ مولانا فیض رسول ضیاء نقش بندی مجددی خادم آستانہ علیہ للہ شریف، یہ خلافتیں بھی ہیں، لیکن میں لفظ خادم اس لیے بولا کہ آگے میں بات اس پہ عرض کرنے لگا۔ تو عزیزان گرامی قدر، تھوڑے سے وقت کے لیے میں نے حضرت صاحب کو سبق اپنا سنانا ہے، اور بیٹے دنان صابری نے بڑی خوبصورت منقبت بھی اپنے پیر و مرشد کی رباعیات پیش کی۔ سن مسئلہ اسی پڑھ دے کو نہیں نا، اور سید گلزار حسین صابری کلس شریف والے انہوں نے کتاباں پڑھی ہے تے چس آؤں دی میری لائبریری چ موجود نے۔ بہرحال وقت تھوڑا ہے، ایک دو گلاں عرض کرنیاں نے جڑی قرآن پاک دی ایت پاک تواڈے سامنے رکھی اور ایک حدیث پاک، اس دی روشنی چ جتنا وقت میسر آوے دا دو چار گلاں عرض کر توجہ میرے ہل رکھنی، آنے والے جاندے رہن گے، تسی میں نہیں جان دو میں تھانوں جاندا، تے تسی میرا جے نام لے کے آکھنا بس کرو بڑی تقریر ہوگی تو میں بھی تھانوں نام لے کے آکھنا میرے ہل تو کو ادو کیوں پہ تکدے ہو، یہ ہے نا گل۔ تواڈے وچ کچھ میرے بزرگ نے، کچھ شاگرد نے، کچھ میرے کلاس فیلو نے رل کے کھیڑتے پڑھتے رہے تھے۔ میرے دامن دے اندر جو کچھ ہے چلو دیگر خانقاواں اور مدارس تو بھی حاصل کیتا، لیکن واللہ جیڑا دین دا نور میرے تایا جی رحمت اللہ علیہ میں دیتا ہے، اور اس تو بعد پھر میڑو کونا شریف تو یہ میرے کو جو کچھ ہے یہ انہاں دی اور ان ہستیاں دی دعا ہے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ دین جس دے اسی پیروکار آئیں او دا نا کی دین ہے، کی نا ہے، کی نا ہے دین اسلام۔ دین اسلام دا خلاصہ کی ہے ادب، کی خلاصہ ہے ادب۔ یہ دیتے دو چار گلاں عرض کرنی نے تاکہ کدائیں انج نہ ہوئے کہ اسی بے ادبی کر کے اپنا آپ ضائع نہ کر جو۔ کسی بڑی خوبصورت گل کیتی آئی کہ کوئی بول اولڑا نہ بول بیٹھی، تو سمجھ آؤں دی بھی کوئی بول اولڑا نہ بول بیٹھی، خسم ناراض تھیندے بڑ بولیاں دے، بولی کان تے کوئل دی پئی دسدی، بڑے فرق ہوندے سجنا گولیاں دے، ادڑ گئیاں نو پین سردار دھکے، شرما والیاں نو جھوٹے ڈولیاں۔ تو عزیزان گرامی کا دین اسلام اس دا مرکزی نقطہ لب لباب، اس دا عنوان ہوئے، اے دی جلانی ہوئے، اختتام ہوئے، سارا دین جس نو اسی من دے آئیں، یہ اللہ دی عزت دی قسم سارا دین ادب دا نا۔ صرف ایک گل کرنی ہے کہ رب کائنات نے خود ادب سکھلایا، اور سرکار دو عالم وسلم نے رب دا ادب اور انسان دا ادب سکھلایا، اہل بیت اور صحابہ نے اس تے عمل کر کے سانو پھر ادب دا طریقہ دسیا۔ ایک ایک انہاں دے بارے چ گل عرض کر کے اجازت لواں گے۔ اللہ دا قرآن ہے، شان مصطفیٰ ہے، کیونکہ میں موضوع اس واسطے چھیڑیا ہے کہ کسے موقع تے بھی ایک اور گل سن لو، توجہ ہے تہاڈی۔ ایک بہت بڑے عالم دا جملہ وہ کہندے نے بیلیا یاد رکھی، جتھے تیری عقیدت تے حرف آوے، جتھے تیری عقیدت تے جے جواب نہیں نہ دے سکدا اتھوں اٹھ جائیں اپنی عقیدت بچا لویں۔ ساڈے سجے کھبے کن چو بڑی بڑی معلومات، سوشل میڈیا، کوئی جیلم تو اٹھدا ہے، کوئی غامدی نا تو آ جاندا ہے، کوئی سجے کھبے کوئی غیر مقلد آ جاندا ہے، کوئی اصحاب رسول دا گستاخ جنپ ہوندا ہے، کوئی اہل بیت دا بے ادب پیدا ہو جاندا ہے، کوئی رسول اللہ دی گستاخی نو دین نہیں سمجھدا ہے، اور کوئی تے رب دی بذات دا انکار کر کے ملحد بن جاندا ہے۔ اے گلاں جدوں کان چ پاؤن تے گل کرن والے دا اپنا انداز ہوندا ہے، ٹیکٹ ہوندا ہے۔ ہو سکدا ہے کسی دی گل کان چ پوے تے بندہ سوچن لگ پوے کہ للہ شریف گیا کی لبدا ہے، للہ شریف تسی ہاتھ وچ ہاتھ دیتا تے کی فائدہ ہے۔
حضرت کیلیاں والے شریف دے غلام پڑھے ہو تو کی فائدہ ہے؟ سید شریف جان دے ہو تو میں اج بھی دربار شریف تے غسل دے کے آیا، کیونکہ اس سے مبارک قریب ہے، اور ایک کرم ہے نہ دعا خانقاہ دا کہ دربار شریف تے غسل کسے پورے ہزاراں دی تعداد چ مرید نے کسے نے اجازت نہیں۔ میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا پتر تینوں تیرے گھر والے تیرے سارے جتنے خاندان بابا جی کامل رضی رحمۃ اللہ دی اولاد ہے صرف وہ اتنے غسل دے سکتے۔ اچھا سوال تو اٹھ سکتا بندہ کو ملا کے اتنے لین کی گیا، قبر نو تو بوسا دیتا ہے، اے کم بھی تو کیتا ہے بھی کیتا ہے۔ ایک گلاں بندے سوچنے تے مجبور کر دیندیاں نے، جے دلیل آندی ہوئے تے پھر سینہ تان کے جواب دے لمی، جے نہ ہوندی تو اٹھ جاویں اپنی عقیدت نو ضائع نہ کر۔ اللہ پاک دی ذات اقدس نے قرآن چو اپنے محبوب دا ادب سکھلایا، یہ دے اندر شان مصطفیٰ بھی ہے، وقت تھوڑا ہے اس واسطے گل جلدی جلدی مکانی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب دا ادب اپنے بندیاں نو سکھایا کہ ایمان صرف کلمہ پڑھنے دا نا نہیں، توجہ کرنا اس جملے تے، ایمان صرف کلمہ پڑھنے دا نا نہیں، ایمان ادب مصطفیٰ تے عشق مصطفیٰ دا نا۔ اور سونے رب نے کی دسیا لا ترفعوا، پچھلی آیت میں چھڑ گیا کیونکہ سورہ الحجرات ہے، وقت تھوڑا ہے۔ اس آیت فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے لوگو اے میرے بندو جدو میرے محبوب دے کول آ جاؤ تے پھر پہلی گل لا تقولوا راعنا وقولوا انصرنا، سورہ البقرہ ہے۔ فرمایا سونے نبی دی بارگاہ جدو آنا ہے نا، وہ لفظ بھی نہیں بولنا جی دے زو مانی ہون، دو مانی۔ لفظ رائنا جڑا ہے نا، یہ دا معنی یا رسول اللہ رعایت فر صحابہ رسول ہوندے سان، سرکار گفتگو فرماندے تے گفتگو سننے کسی سمجھ نہ آئی طرح کہ سونیا رعایت فرماؤ، پھر آقا ارشاد فرماؤ، سونے نبی پھر جملہ ارشاد فرماندے۔ اب ایسے لفظ نو اگر بدلیا جائے نا لہجہ، قرآن کیونکہ عربی ہے، اے دے مخارج دے مطابق ان پڑھنا ساڑھے تے فرض ہے۔ فرمایا راعینا، اگر تسی کہو گے دے ہور معنی چو ایک معنی بھی بندا ہے اے آجڑی۔ اچھا ایک گل اور بھی کرن، سونے نبی نے بکریاں چرائیاں بھی، سونے نبی بکریاں چگائیاں نے، لیکن امتی دا حق نہیں بندا کہ بھرے مجمع تے ممبر تے کھلو کے آکھے ساڈا نبی او جڑا بکریاں چگاندا سی، امتی دا حق بندا ہے اے آکھے میرا سونا نبی او سی، انگلی اٹھاندا سی تے چند ٹوٹے ہو کے قدماں چا جاندا سی، میرا سونا نبی او سی، رخ تو نقاب اٹھاندا سی تے سورج دے جلوے ماند پڑ جاندے سن، میرا سونا نبی او سی پیالے چات رکھدا سی، 5 ند جاری ہو جاندے۔ عزیزان گرامی قدر، تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن دے اندر جڑا سلیقہ تے طریقہ دسیا ہویا کہ انہاں بدبختاں یہودیاں وہ بھی عربی جان دے سن، انہاں جان بوجھ کے اس لفظ نو راعی نہ پڑھنا شروع کر دیا۔ صحابہ رسول نے بڑا دکھ ہویا بھی تے کی بدبخت بول دے نے، صحابہ نے پتہ نہیں سی سونے نبی بکریاں مائی حلیمہ دی چگائیاں، پتہ سی نا، لیکن صحابہ نے او بات سامنے نہیں رکھی، او طریقہ سلیقہ سیرت اپنی جگہ تے۔ صحابہ سونے نبی دی بکریاں چگانے دیاں گلاں نہیں سن کر دے، سونے نبی دے معراج تے جانے دیاں گلاں کر دے سا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دے صحابہ اور دیگر وہ یہودی جڑے انہاں دے اندر جھگڑا، ایک نے نا کیتا کی ایک یہودی نے پکڑ کے رکھ کے چنڈ ماری منہ تے، یہ غیرت ایمانی، یہ غیرت ساڈی بڑی کمزوری ہے، صحابہ نے بکواس بکے تے اسی منہ تھلے کر کے نکل جانے ہیں، اللہ دے ولیاں نے بھونکے تے اسی آدھے ایدہ مسئلہ ہے، اہل بیت نے بھونکے تے اسی آدھے ایدہ ذاتی مسئلہ ہے، تے پھر ایتھو جدو دروازہ کھل جائے نا، سن ایک جملہ، ون وے ٹریفک نہ چلاؤ، میرے مجدد پاک نے فرمایا ہے کہ اہل بیت اور صحابہ دی عظمت واسطے حضرت امیر معاویہ دے دروازے تے جھکنا لازم ہے، جس نے حضرت امیر معاویہ دے دروازے نو کھول دیتا تنقید کی تھی، وہ نہ ابو بکر صدیق نو معاف کرے گا نہ مولا علی نے معاف کرے گا۔ یہ گلاں ہون جن دی تانوں پتہ کو نہیں، یہ گلاں ضروری نے۔ عزیزان گرامی قدر ہویا کہ اے لوگ اپنی اپنی بھانت بھانت دی بولیاں جڑے بول دین، اساں اپنا عقیدہ بیان، تیسری تنقید کرنا مقصد نہیں، اساں یار دی گل کرنی اپنا ایمان بچا۔ جدو تھپڑ مارے نا غیرت ایمانی تھی، سونے نبی دی بارگاہ چ مقدمہ اللہ دے رسول نے بلا لیا، آپ نے فرمایا دسو اس نے تساں ماریا ہے؟ عرض کیتی سونے ماریا ہے۔ کیوں ماریا؟ یا رسول اللہ ایسا بکواس کیتا ہے۔ اس آکھا جی میرا قصور کیڑا ہے؟ بڑا اہم نقطہ، وہ آدھا میرا قصور کیڑا ہے؟ تواڈے قرآن دی آیت ہے نا، صحابہ بول کے آدھے رائنا، تے اسی بھی آکھ لیندے ساڈا لہجہ ٹھیک نہیں۔ اتنی گل کردا پیا سی تے رب دی بارگاہ چ جبریل آ گئے، آکھو سبحان اللہ، رب دی بارگاہ چ جبریل امین آ گئے،
جبریل جدوں آئے نا تے آ کے سونے رب دی ذات یہ فرماندی ہے کہ اپنے صحابہ نو دس دیو او لفظ جنوں اگر لہجہ بدلیے تے دہاڑی بھی ادبی ہوئے صحابہ چاہے ٹھیک پڑھتے نے ساڈے کوئی لفظاں دی کمی ہے آج تو بعد اپنے غلاماں نہ کوئی سیدھا لفظ بھی نہیں بولنا وقول لن زرنا تس آکھنا یا رسول اللہ نظر کرم فرما دیو پھر اللہ دی باغ یہ اے نے کلام سونے نبی دی بارگاہ کلام کے لفظ چون چون کے اگلی بات لہجہ کیویں دا ہوئے فرمایا لا ترفعوا سونے نبی دی بارگاہ دے اندر آؤ تے اپنی آواز اونچی کرنی یہ کہیں سکھایا رب نے ادب مصطفیٰ سکھایا رب کسی دا پابند نہیں لیکن جتھے محبت ہوئے نا محبت پیار پیار ہوندا ہے اور محبت دا اظہار رب نے فرمایا سونے میں اپنے بندیاں نو یہ طریقہ دس رہا غلام تیرے جدو آن انہاں دا طریقہ یہ ہوئے جدوں تیرے سامنے آن تے آکھن یا رسول اللہ انظر حالنا لہجہ دھیما ہوئے اچھی آواز نال بولن اور خواجہ فخر الدین نے بڑا خوبصورت اتنے جملہ بولیا تھی یہ ایک لفظ کو اگے پیچھے ہو جائے بندہ بول بھی جاندا ہے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے انجے نہیں پیر سیال لجپال بھی بنے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو کہتے ہوئے یوں پایا گیا در یار پہ پلکوں سے دستک دینا لا ترفعوا اصواتکم در یار پہ پلکوں سے دستک دینا اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا یہ رب نے ادب سکھلایا دلائل بڑے نے لیکن ان اگے چلیے رب دے محبوب نے رب دا ادب سکھلایا رب دے محبوب نے خالق کائنات دا ادب سکھلایا جس طرح انہیں لوگاں دے نظریات غلط سان اور پھر کہنا کی کہ جتنے فرشتے نے اللہ دی بیٹیاں نے عیسیٰ اللہ دے بیٹے نے عزیر ابن اللہ عزیر اللہ دے بیٹے نے سونے نبی نے فرمایا رب دا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی رب دی بیٹی ہے نہ رب دی کوئی بیوی ہے رب لم یلد ولم یولد سونے نبی نے اس توحید دا ایسا جام پلایا کہ مکے دے اجاڑ لوگ اتنے بڑے موحد بن گئے کہ اللہ دی عزت دی قسم پھر توحید دی خاطر اپنی جان بھی ہتھیلی تے رکھ کے میدان چ حق چار یا علی آستانہ علیہ للہ شریف قبلہ حضرت صاحب بات یہ ہے ان کی دعا ساتھ ہو تو پھر رستے میں رکاوٹیں بنتی میں اس کرم کے کہاں تھا قابل یہ حضور کی بندہ پروری ہے یہ عطا ہے کسی کی ورنہ اے منصور عثمان غنی صاحب یہ عطا ہے کسی کی ورنہ اے منصور خاک کمال مجھ بے ہنر میں ہے ہمارے پاس کیا ہے یہ تو ان ہستیوں کا کرم ہے جو اپنی نظر میں رکھتے تو عزیزان گرامی قدر پھر اگے چلیے اللہ نے حکم ادب مصطفیٰ دا دیتا صحابہ رسول نے پھر ادب کر کے بھی کھایا ادب کیویں کیتا دلائل ڈھیر سارے نے لیکن میں صرف ایک یا دو گلاں عرض کر کے پھر اختتام دی طرف صحابہ رسول دا ادب سرکار دا کس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی سونے نبی دے رشتے چ کی لگدے سن ہن پھس گئے اس واسطے اسی ون وے ٹریک چلانے جی دسیا نہیں اساں تساں پوچھیا بھی نہیں کہ صرف صحابی نہیں سن سونے نبی دے سسر بھی آ سونے نبی دے ساڑھے نقشبندیاں دے صرف امام ہی نہیں سونے نبی دے سسر بھی نے اور اللہ دے محبوب نے فرمایا لوگو دنیا تے جس نے میرے نال تعاون محبت اکرام کیتا میں نے سب دے بدلے دے دیتے کہ میرا ابو بکر ہوئے جیدہ بدلہ میرا رب دے وے گا پھر اگلی گل بھی سن لو سونے نبی دی بارگاہ صحابہ موجود نے سرکار نے فرمایا محمد دے اندر 360 خصلتاں ایسیاں نے انہاں چ اگر ایک بھی جس دے اندر ہوئے سیدھا جنتی ہے سیدنا صدیق اکبر کہتے سونیا کوئی میرے اندر بھی ہے کوئی میرے اندر بھی ہے سرکار مسکرائے فرمایا ابو بکر تیرے اندر 360 دیاں 60 ساریاں موجود نے عرض کیتی سونیا سرکار نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ باب الصوم ایک باب الجنہ باب الحج یہ دروازے جو ہیں ان سے جنت پکارے گی نمازیوں کو نمازی آؤ حاجی حج والے دروازے سے روزے دار روزے والے دروازے سے سیدنا صدیق اور کہتی سونیا میں کیڑے دروازے چو جاواں دا میرے مصطفیٰ مسکرائے آپ نے فرمایا ابو بکر تن ہر دروازے چو جنت پکار کے بلاوے دی رشتے سسر حضرت عمر فاروق کون
یہ بھی رشتے سسر نے. اور سنو گل یار, رشتے سسر نے مولا علی دے داماد نے. عالم و سالم مرحبا. ہماری آج کی محفل کے مہمان ثنا خان تشریف لائے, دل کی تھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھیے, توجہ میری طرف رہے. یہ بات سمجھنے والی, ابو بکر صدیق رشتے میں میرے مصطفیٰ کے سسر, فاروق اعظم میرے مصطفیٰ کے سسر, فاروق اعظم مولا مرتضیٰ کے داماد, اور مولا حضرت عثمان غنی 2 بار میرے مصطفیٰ کے داماد, مولا مرتضیٰ علی شیر خدا میرے مصطفیٰ کے داماد. پورا دین اٹھا کے دیکھ لو, آقا کی حدیث ہے, سونے نبی نے فرمایا کہ سسر باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے. فرمایا تیرے 3 باپ نے. کتنے؟ 3 باپ. ایک وہ جس کی وجہ سے تو دنیا میں حقیقی باپ, دوسرا وہ جس نے تجھے علم دیا, تیسرا وہ جس نے جگر کا ٹکڑا دیا, یعنی سسر, وہ تیرا باپ ہے. تو رشتے میں باپ سسر کو بھی کہتے ہیں. اور دنیا دا اصول ہے, جوائی جڑا ہے نا, وہ سورے نہ کہ نا ابو جی, وہ دے پر پیر تھلے نہیں لگتے. تے سسر جڑا ہے وہ اپنے داماد نو آ کے پتر جی, پھر بھی محبت ہی نہیں, بڑا خوش ہوئے گا. اگے چلو, حضرت عثمان غنی داماد مصطفیٰ, لیکن حضرت عثمان غنی مولا مرتضیٰ فاروق اعظم سیدنا صدیق اکبر, وہ دونوں پہلے 2 خلیفہ سسر ہیں, باقی دونوں خلفائے راشدین داماد ہیں. اللہ دی عزت دی قسم یہ چیلنج ہے, کوئی مائی کلال کھڑا ہو کر بتا دے کہ سیدنا صدیق اکبر نے زندگی میں اس رشتے کا اظہار کیا, سونیا تو میرا داماد پتر ہے, کی حال ہے, جب بھی بولے یا رسول اللہ. اور بخاری شریف میں یہ حدیث ہے, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سرکار جلال میں آ گئے کسی وجہ سے. سیدنا فاروق اعظم, وہ فاروق جس کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے, وہ فاروق جس کے بارے میرے سونے مصطفیٰ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں, اگر آنا ہوندا تے ساریاں نشانیاں میرے عمر چ موجود نے. لا نبی عبادی, وہ عمر. اللہ اکبر. جی دی برات مولا علی دے گھر آئی, کوئی نہ منانا ساڈا کام نہیں. یہ مرضی ہوتی ہے, بندے خدا کو بھی نہیں مانتے, مصطفیٰ کو بھی نہیں مانتے, حضرت عمر کو نہ مانے تو ہماری ذمہ داری منانا نہیں, ہماری ذمہ داری سنانا ہے. تو عزیزان گرامی قدر, اللہ کی عزت کی قسم, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے گھٹنے زمین پہ, یہ کونیاں زمین پہ ہاتھ جوڑ کر سونے کے قدموں میں بیٹھ کے کہتے یا رسول اللہ نظر کرم فرما دو, یہ جلال برداشت نہیں ہوتا, تیری رحمت کی نظر کے طلبگار ہے. سسر ہو کر یہ بتاتے ہیں کہ رشتہ یہاں نہیں چلتا, یا محبت اور غلامی چلتی. عثمان غنی ذوالنورین حضرت علی شیر خدا چچا کے بیٹے بھی ہیں. جب صلح وفات مدینہ ہوا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ایک انصاری ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنایا, حضرت علی کرم اللہ وجہ کا کوئی بھائی نہیں بنایا. آپ نے بارگاہ مصطفیٰ میں آئے, آنکھوں میں آنسو, عرض کرتے لجپال سونے ہاں سارے ایک ایک بھائی تو سب بنا دیتا ہے, میں علی دا بھائی کیڑا ہے. سونے مصطفیٰ مسکرائے فرمایا علی تو دنیا چ بھی میرا بھائی ہے, آخرت چ بھی میرا. لیکن ایک گل ضرور کرنی, پلے بنیا جے, پلے بنیا جے عقیدہ سنیاں دا. کیا حضرت علی بھی کھڑے ہو کے کدیں آخیا کہ یا رسول اللہ میں تہاڈا بھائی ہاں؟ جب بھی بولے کہتے یا رسول, یا رسول. صحابہ کا اگلی بات اور اختتامی جملے. اللہ اکبر. اصحاب رسول کس طرح ادب کرتے تھے. عروہ بن مسعود ثقفی مشرکین مکہ دا سفیر بن کے سونے نبی دی بارگاہ جائے. سونے نبی دا خیمہ سادہ جہا, تھلے سرکار دی سادہ جی چٹائی ہے, اور کافی دیر بیٹھا, گل بات ہوئی, واپس ٹر گیا. تو جو ہے تھوڑی پڑھو درود شریف صلی اللہ وآلہ وسلم. واپس گیا, جا کے مکے دے سارے جگادری اکٹھے کر لے, آدھا میری گل سنو, محمد مصطفیٰ دے نال ٹکر نہیں لینی. انہاں کہا تو ڈر گیا, کوئی محل وڈا سی, آدھا اوتھے تے خیمہ سی, کوئی قالین قیمتی, آدھا کچھ بھی نہیں, کھانے اچھے, آدھا میں تے ویکھیا کھجور ایک جڑی ٹوٹے کر کے نا ایک دوجے نوں ونڈ کے کھاندے سا. کتھوں گیا, سنو سنیو, یہ ادب سن صحابہ رسول نے دسیا کہ سونے نبی دا ادب کس طرح کرنا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر وہ بیٹھا سی, انہیں جدوں ویکھیا, سیاںا بڑا سی, ویکھدا ہے کہ سونے نبی نے وضو فرمایا. بندے آدھے نے دسو قرآن وچ ہے, اللہ دی عزت دی قسم یہ واقعہ قرآن وچ کوئی نہیں, یا سرکار نے صحابہ نے کدیں آکھیا ہوئے تساں ہنج کرنا ہے, کوئی نہیں. لیکن عشق سی نا, محبت سی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اقدس نے جدوں
وضو فرمایا، صحابہ دوڑ کے آئے. وضو دا پانی علماء جاندے نے امام مستعمل ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا، جیڑا پانی سونے نبی دے وضو دا زمین تے گرنا سی. کوئی قرآن دی آیت نہیں نبی وضو کرے تے پانی ڈگن نہیں دینا، کوئی حدیث نہیں سرکار نے فرمایا ہوئے میں وضو کراں تے پانی ڈگن نہیں دینا. اللہ دی عزت دی قسم سونے نے وضو فرمایا، صحابہ دوڑ کے آئے، ہاتھ تھلے کر کے پانی چکیا، اپنے چہرے تے ملیا. وہ آدھا میں ویکھ کے حیران ہویا کہ دوجا آیا، اس نے پانی نہیں ملیا تو اس پہلے دے ہاتھ تے ہاتھ پھیریا، اپنے چہرے تے سینے تے لایا. پھر کہندا اگلی گل ہور بڑی حیران کونے، سونے نبی ضرورت پیش آئی لعابے دہن شریف گرانے دی، تھوک مبارک دی. آقا کریم تھوک مبارک گران لگے، صحابی دوڑ کے آیا، اپنے ہاتھ تے اٹھا لیا اور اٹھا کے اپنے چہرے تے مل لیا، سینے تے مل لیا. جے نہیں سی لبا اس نے دوجے دے ہاتھ اتے. وہ کہندا مین تے خطرہ یہ لگا کہ صحابہ آپس میں تکرار نہ کر لین کہ نہیں لڑائی نہ ہو جائے کہ میں کیوں نہیں ملیا. وہ کہندا سن لو، جنہ دے غلام اپنے نبی دا وضو دا پانی تھلے نہیں ڈگن دیندے، او غلام تواڈے تیر تے تلواراں سونے نبی دی طرف جان. پھر دنیا ویکھیا، سونے نبی دا ہر صحابی ہتھیلی تے جان رکھ کے میدان. جشن مولود کعبہ دا بھی مہینہ ہے نا، معراج شریف دا بھی ہے. کم و بیش 22 جگادری کفار دے بڑے بڑے سور میں انہوں دا سر جس جنے لایا اس نو علی آخ دے، اس نو کی آخ دے نے. عزیزان گرامی قدر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ادب صحابہ دسے واقعات بڑے، لیکن وقت اتنا سی آخر چ اس سلسلہ پھر آگے چلیا. ولایت دے اندر آیا. یاد رکھنا ولایت وظیفے دا نام نہیں، ولایت تسبیح دا نام نہیں. یہ تے کئی تسبیحاں کر لین. پھر اگر یہ ولایت ہوندا نا تسبیح دا نام تے پھر ایتھے تھانوں بابے کو جان دے ہونے پرانے بن میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ نے دسیا سی کہ ارجانی سواوے سے کراندے سن اور وہ کوئی ایسا عمل کردے سن کہ اگر کسی نے پیڑ پوے آئی نا لکے دی، وہ تو رات مڑا سی کٹ دے ہوندے اسے تہاڈی رات میرا دادا ہی کٹدا ہوندا سی، اللہ رحمت فرمائے. وہ درد ٹھیک ہوندا سی، لیکن جڑے اوتھے جاندے سن جی دم کرایا یہ سکھاں کول منہ ادے کرنا تے درد ٹھیک ہو جائے. پتہ ہے چلیا کہ ولایت دم دا نام نہیں، ولایت تسبیح دا نام نہیں. ورنہ تسی کئی لمیاں تسبیحاں والے تے لمیاں داڑیاں تے لمے پروگرام والے لوگ بھی ویکھے ہونے نے سال سال واسطے گھروں باہر دین تے، لیکن ولایت دا اوتے کوئی نام نشان نہیں. پتہ ہے چلیا ولایت عشق مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ دا نام، ادب مصطفیٰ دا نام. اللہ دے ولیاں دی حضور خواجہ با یزید بستامی رحمہ اللہ آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ کو کسی نے بتایا کہ فلاں درویش جو ہے نا بندہ اس کے پاس ایک حدیث پاک ہے. اب سننے کے لیے چلے گئے، بڑا سفر کیا، جب گئے نا تو اس بندے نے نا حدیث جس سے سننی تھی اس نے کعبے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا. بے دہانی میں ہوگا. واپس پلٹے، درویش کہتا حضور بڑا سفر کر کے آئے اور آپ کیوں نہیں اس سے حدیث سنی؟ آپ نے فرمایا جس نو یار دے گھر دا ادب نہیں او دی حدیث تے اعتبار بھی نہیں. اللہ دے ولیاں ادب دسے. پیر سیال لاجپال آپ دے کول ایتھے غالباً بلیسراں والا یا ڈنگے دے نال ایک نا خانقاہ ہے چشتیہ دی، انہاں شاہ صاحب نو میں نا ملیا، انہاں ایک جملہ بڑا بولیا، میں تقریر کی تھی نا تے او میں آخ دے نے میں جڑا جملہ بولیا اس تے شاہ صاحب اٹھے میں جفے چ لے لیا تے میں آخ دے نے واہ سجنا گل بڑی کیتی آ، بڑے مقام والے، قسم سے میرا روح راضی ہو گیا. وہ ایک درویش اپنے نا بیٹے نے لے کے گئے، حضور ان بیعت فرماؤ. جب پیر سیال حضور شیخ الاسلام والمسلمین نو پتہ چلیا آپ نے کی کیتا، آپ چارپائی تو تھلے آ گئے. ایک حکم شرع نہیں سی، ادبی اہل بیت سی. آپ تھلے آ گئے تے تھلے آ کے نا تو دے پیر تے ہاتھ چ رکھیا، عرض کیتی سونیا ایک ہی. اٹھ کے انہاں اپنے بچن چک لیا. آپ نے فرمایا ران دے بیعت کرنا ہے، کوئی عام نو تو نہیں کرنا، آل نبی نے کرنا ہے نا، علی دی اولاد نو بیعت کرنا ہے، ادب سی. اس واسطے سنگیو ادب سیکھنا تے ولیاں کو جا. تسی خانقاہ تے جاندے عرس تے ہن عرس کدوں ہے؟ 30 والے تے یاد ہون، تین تے یاد ہی ہون. میں دون صرف دسنے واسطے بیٹا عرس کدوں ہے؟ 17 تاریخ. حضرت قبلہ رابع ثانی رحمت اللہ علیہ آپ کا عرس مبارک 17 کو ہے، 18 اور 19 کی درمیانی رات کو پھر معراج شریف ہے. اچھا جڑے سنگی اتنے جاندے نے تسی ویدے نو ہر بندہ سر جھکا کے چلدا پھر، ہر بندہ کوشش کردا دوجے ٹھوکر نہ لگے، ہر بندہ کوشش کردا میں دوجے دی خدمت کراں.
اوتھے کوئی یہ تو نہیں جا کے آدھا کہ کھانا قیمتی لبے تے کم بنے گا، اوتھے تو بندے بھی سمجھتے ہیں دال بھی لب پوے تے بڑی غنیمت ہے۔ یہ اللہ دے ولیاں دا دسیا طریقہ تے جے اپنا ایمان بچانا جے تے سب تو بڑا نسخہ ادب آخری بات انج نہ آکھو کہ صحابہ دی گل کر گیا اہل بیت دی چھڑ گیا، اہل بیت دا ادب سن دسیا تے سیدنا صدیق اکبر نے دسیا۔ امام حسن مجتبی حضرت علی دے پہلے بیٹے پہلے سجادہ نشین امام حسین دے امام، تسی میری گل دا وزن نہیں تولیا اس واسطے کہ امام حسین ہی مولا مرتضیٰ دے بیٹے نہیں، امام حسن بھی بیٹے نے، امام حسن بھی بیٹے نے، پہلے پتر گلشن اہل بیت دے اندر جڑا پھول پہلو کھلیا ہے جن ویکھ کے میرے مصطفیٰ مسکرائے دا نام حسن ہے، اور جس نے پہلے جھولی چٹھایا فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ نے او دا نام امام حسن ہے، جس نے پہلے اپنے شہزادے سینے نال لایا مولا مرتضیٰ نے اس بیٹے دا نام امام حسن ہے۔ میں شروع چاہیا ون وے ٹریفک نہ چلاؤ، کدی سنیو اے بھی سوچیا جے کہ امام حسن دا تذکرہ سی کتنا کر دیں، جی میں اتوں نے رشتہ داری چھیڑ دیا تو پھر وقت کو نہیں رہ جائے گا، میں بات ختم کر دیتی۔ سیدنا صدیق اکبر امام حسن موڈیاں تے چک لیا، موڈیاں تے چک کے نا حضرت علی پاک سامنے نے آپ نے چک کے فرمایا اے حسن بیٹے تو پتر علی دا لیکن جمال میرے نبی دا ہے، تو پتر علی دا لیکن جمال میرے، دولت عشق نبی سینوں میں بسائے رکھنا، دولت عشق نبی سینوں میں یہ خزانہ ہے لٹیروں سے۔ اور میرے حضرت صاحب کا یہ پیغام سنتے یا رسول اللہ، یہ عدنان بیٹے کی نظر کیونکہ اس نے یہ پڑھنا ہوتا ہے، یا رسول اللہ اپنی روح کا اسیر رہنے دیں، مفلسی میں امیر رہنے دیں، اس بادشاہت کا کیا اعتبار، احتیاطاً فقیر رہنے دیں تے من نال من دے، ساری تقریر دا عنوان اے سی من نال من دے، من دل نو آکھ دینا، من نال من دے تے منکا پھر پھیری، تیرے منکیاں نال نہ من دئیو، من ہور پاسے منکا ہور پاسے، واقف راز تیرے ہر ایک فن دئیو، کارمان نہ منکیاں دے، منکے یہ بھی منکا ہے، منکے خشک میدان چو بن دئیو، من سردار من پیش کر دے، باجو من دے یار نہ۔ دوران گفتگو بندہ ناچیز سے آمدن سامن کوئی خطا ہوئی ہو، آپ کو گواہ بنا کر حضرت صاحب کی توسل سے اللہ سے سچی توبہ کرتا ہوں، میرا مالک مجھے معاف فرمائے۔ بات پسند آئی ہو تو جن کی یہ دعا کا اثر ہے ان کے لیے دعا کرنا، الہی تاب آباد آستان یار رہے یہ آسرا غریبوں کا برقرار رہے،